يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات ایک بآواز بلند نعرہ صلوات آپ لوگ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب ارے قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھائی یا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا ہے دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا
گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ارے اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو ہم ماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا۔ بابا سے بلند نعرہ سلام۔ ہلو ہلو، اب میں معتبانہ گزارش کروں گا جناب رضا حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نوا پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہزادی کی شان میں چاروں سے پیش ہے سماعت فرمائیں۔ ظلم جائے گا اب کہاں ظلم جائے گا اب کہاں زینب، تو نے سب کر دیا آیا ظلم جائے گا اب کہاں زینب، تو نے سب کر دیا آیا زینب، او کے دربار شام میں تو نے خوب اڑائے ہیں دھجیاں زینب، او اڑائے ہیں دھجیاں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پریشانی نہ۔ آپ لوگ آگے آ جائیے تو سب لوگ جو حضرات پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، سب لوگ آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عظمت میں اپنی کعبہ داور
سے کم نہیں، عظمت میں اپنی کعبہ داور سے کم نہیں، عظمت میں اپنی کعبہ داور سے کم نہیں، ذکر حسین ذکر پیغمبر سے کم نہیں، ذکر حسین ذکر پیغمبر سے کم نہیں۔ اور شعر پیشہ سماعت فرمائیں کہ ارزا کی موت کہتی ہے آجا ہوش میں، ارزا کی موت کہتی ہے آجا ہوش میں، ارزا کی موت کہتی ہے آجا ہوش میں، قاسم کی ضربت حیدر سے کم نہیں، قاسم سلوات تو پڑھے آپ حضرات، قاسم کی ضربت حیدر سے کم نہیں، قاسم کی ضربت حیدر سے کم نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش سماعت میں کہ ان کی رگوں میں بھی ہے وہی خون ہاشمی، ان کی رگوں میں بھی ہے وہی خون ہاشمی، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں۔ ایک سلوات محمد بال، زینب ان کی رگوں میں بھی ہے وہی خون ہاشمی، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں، او ماں بہن نے سر پر رہنا ہے اور شام کا سفر، ماں بہن نے سر پر رہنا ہے اور شام کا سفر، ماں بہن نے سر پر رہنا ہے اور شام کا سفر، آپ
عابد کی بھی مصیبتیں سرور سے کم نہیں، عابد کی بھی مصیبتیں سرور سے کم نہیں، اور طوق گراں گلے میں ہے، آتے ہیں غش بغش، طوق گراں گلے میں ہے، آتے ہیں غش بغش، طوق گراں گلے میں ہے، آتے ہیں غش بغش، سجاد ناتما کسی لاغر سے کم نہیں، اور دربار میں وہ خطبہ سجاد ناتما، دربار میں وہ خطبہ سجاد ناتما، یہ وہ جہاد نفس ہے جو لشکر سے کم نہیں، اور مداح اہل بیت ہوں یہ مرتبہ ملا، مداح اہل بیت ہوں یہ مرتبہ ملا، میں اب رضا کسی بھی سخنور سے کم نہیں، درود بھیجو محمد آل محمد پر۔ وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نا، ردائیں چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، سوال آپ پہ رونے پہ اس کے سونے پہ، سوال آپ پہ رونے پہ اس کے سونے پہ، وہ مارتے تھے سکینہ، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، جگایا جاتا سلایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دروں سے،
جگایا جاتا تھا عابد کو تازیانوں سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، کہا یہ گنج شہیداں میں باپ کے سر نے، مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے سے، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا ينأله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يهدي قوم الكافرين، صلوات۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے اس تقریر کا سرنامہ قرار دیا، ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ الفاظ اس آیت کے ہیں کہ جس آیت کو آپ برابر سنتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر مومنین کے اذہان عالیہ میں یہ الفاظ آیت کے موجود ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ لیکن جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، بہت کم۔
یہ کس آیت کا آخری حصہ ہے؟ یہ وہ آیت ہے کہ جو سب کو یاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ. یہ پوری آیت ہے، اسی کا آخری حصہ ہے کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. جب یہ سورہ آئے بلغ نازل ہوئی تو اس وقت کس کا مجمع تھا؟ تازے حاجیوں کا مجمع تھا. تازے حاجیوں کا مجمع تھا. پروردگار عالم 23 سال سے پیغمبر کو حکم دیتا رہا اور پیغمبر بتلاتے رہے کہ دائرہ اسلام میں آ جاؤ، نماز پڑھو، روزہ کر رکھو، حج کرو، خون، زکوٰۃ، جہاد، سب چیزیں بتاتا رہا. اور ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، اور کافروں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. بہت سے مقامات کو پروردگار بیان کرتا رہا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر کہ جب 1.25 لاکھ مسلمان نہیں حاجی ہیں، اب یہ کہہ رہا پڑ رہا ہے کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آج آپ لوگوں کو 3 لفظ دے رہا ہوں. 3 لفظ، جہاں جہاں تک لوگ ہیں بہت توجہ سے سنیں ان 3 لفظوں کو. غدیر، فدق اور کربلا. پورا اسلام انہی میں سمٹا ہوا ہے. غدیر، کربلا، فدق، ان تینوں کو اپنے سینے اور دل میں رکھیے محفوظ، کیونکہ یہ 3 وہ مواقع ہیں کہ جو اقرار تو ہر ایک کرتا ہے. سنیوں کے پاس جائیے، بہت توجہ کیجیے گا، بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی. اہل سنت کے پاس جائیے، ان سے بھائیے تمہارا غدیر سے انکار ہے یا اقرار ہے؟ کہہ لیں ہاں یہ واقعہ تو ہوا تھا. غدیر کا واقعہ سب کہیں گے ہوا تھا. کہیے گا فدق کا معاملہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ معاملہ بھی ہوا تھا. بی بی آئی تھی، دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا حق ہے، انکار نہیں ہے. کربلا کا واقعہ، میں امت مسلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ 3 واقعے ایسے ہیں کہ ان تینوں لفظوں کے نیچے آ جاؤ، ان تینوں کے ساتھ آ جاؤ، پھر تم کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تم کو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. صرف اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو کہ غدیر میں جس نے حق غصب کیا اس کو بے نقاب کر دو. فدق جس نے چھینا اس کو لوگوں کو بتا دو. اور کربلا میں حسین کو جس نے شہید کیا اس پہ لعنت بھیج دو. زیادہ کچھ نہیں کر رہا، غور کیجیے گا. جس نے غدیر میں کیا اس سے نپٹ لو. یہ جو تم دنیا جہان کے مسائل میں الجھے ہوئے ہو، ان الجھی ہوئی تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے غدیر کا اقرار کر لو، فدق کو تسلیم کر لو، کربلا پر ایمان لے آؤ. ان کے اوپر لے آؤ. اور یاد رکھیے گا میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سے، بہت توجہ کیجیے گا اور غور کر لیجیے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ اس جملے کو آپ بہت محفوظ کر لیجیے گا. شہزادی دو عالم جب دربار میں گئی تھی تو شہزادی کے ورقے کو جس نے لے کر پھاڑا تھا، میں اس وقت تک
متوجہ کر کے جملہ نہیں بیان کرتا ہوں جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا نہ ہو. جس نے صدیقہ طاہرہ کے ہاتھ سے کاغذ لے کے پھاڑا تھا، شہزادی نے اس وقت اس کو بد دعا دی تھی، جیسے تو نے میرے کاغذ پھاڑا ایسے ہی اللہ تیرا پیٹ پھاڑے. آپ بتائیے پیٹ ویسے ہی پھٹا یا نہیں پھٹا؟ میں کہوں گا اب تو یقین رکھ لو کہ شہزادی سے ہٹ کر نجات نہیں ہے. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا اپنے کے عشرے کی مجالس میں، اور بہت چھوٹا سا جملہ تھا، اس جملے کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور جنہوں نے سنا، جنہوں نے نہیں سننا وہ سن لیں. شہزادی دو عالم دین اسلام میں وہ مرکزیت رکھتی ہیں جو چاہے جنت میں جانا. بہت توجہ کیجئے گا، بڑا ہلڑ ہوتا ہے صاحب یہ صحابی، یہ صحابی، یہ صحابی، مجھ کو کیا معلوم کون صحابی ہے، کس کا کیا کیریکٹر رہا، کس کا کیا عمل رہا، کس کی کیا مشکل تھی، مجھے نہیں معلوم. بہت توجہ کیجئے گا، ہر ایک کو صحابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. صحابی ہماری سروں کا تاج ہے، صحابیت ہماری سر کا تاج ہے. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ شہزادی دو عالم کو حدیث قصہ آئے تطہیر کے موقع پر حدیث قصہ میں خالق نے کس طریقے سے مرکز بنایا تھا کہ ہر ایک کا رشتہ فاطمہ سے جوڑا کہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ اس وقت نہیں کہا تھا بلکہ سب کو بتلایا تھا کہ جب بھی کبھی کسی کو پہچاننا ہو فاطمہ سے ملاؤ. اگر صحابیت سے فاطمہ راضی مل جائے تو رضی اللہ کہہ دینا، اور اگر فاطمہ ناراض ہو تو لعنت اللہ کہہ دینا. بس زیادہ بات نہیں ہے، بی بی سے دیکھنا ہے. اور میں نے کہا غدیر کو معیار بناؤ، کیونکہ یاد رکھو میں اس لیے کہتا ہوں، ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں غدیر تم کہتے ہو سخیفہ. بھئی ہم نے کہا غدیر، ہم کو مولا خلیفہ ملا غدیر سے، تم نے کہا ہم نے لیا سخیفہ سے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غدیر میں کون کون تھا اس کا نام بتاؤ، سخیفہ میں کون کون تھا اس کو بتلاؤ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ بہرحال ہمارے بزرگ ہیں اور یہ اپنے بڑھاپے کے بعد اتنے جوش سے نعرے حیدری لگا رہے ہیں. جوانوں کو چاہیے کہ اب وہ اپنا جوش دکھائیں کہ وہ جواب کیسے ان کو دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور نعرے حیدری کا معاملہ سن لیجئے آپ. دو جملے کہتا چلوں نعرے حیدری کے بارے میں بھی ہم پر بڑا الزام لگتا ہے. ابھی اتنی دیر ہو گئے 10 منٹ سے میں پڑھ رہا ہوں، 2-3 دفعہ 4 دفعہ یہ نعرے حیدری کر چکے. نہ انہوں نے نعرے تکبیر کہا، نہ انہوں نے نعرے رسالت کہا، نعرے حیدری لگایا انہوں نے. ہم پر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب نعرے حیدری کیوں لگاتے ہیں، نعرے تکبیر کیوں نہیں لگاتے. نعرے رسالت، نعرے تکبیر لگائی، دھیمے سے جواب ہو گیا اللہ اکبر. نعرے رسالت دھیرے سے جواب ہو گیا یا رسول اللہ. لیکن جیسے ہی نعرے حیدری لگتا ہے نا تو پورے جسم کی قوت سے کہا جاتا ہے یا علی. ابھی لگائیے گا، میں بتا رہا ہوں لگائیے گا. جوانوں
ہر چیز کے اوپر تمہارے اعتراض کیا جاتا ہے. جب تمہارے اوپر اعتراض ہو تو جواب رکھا کرو. جو تم سے کہے، میں کہہ رہا ہوں ممبر کے اوپر بیٹھ کر کہ ہم نعرے حیدری کس کے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت ہلکے سے لگاتے ہیں. پوچھو ہم سے کیوں کس کے لگاتے ہیں. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا کافروں سے مقابلہ ہوتا تو ہم نعرے تکبیر کس کے لگاتے. اگر ہمارا مقابلہ دشمن رسول سے ہوتا تو نعرے رسالت کس کے لگاتے. لیکن ہمارا مقابلہ نعرے حیدری اس لیے رہتا ہے کیونکہ ولایت کے دشمن سے ہے، لہذا نعرہ حیدری کس کے لگاتے ہیں. ایسے لگایا کیجئے. سن لیجئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ AK-56 ہے، نہ AK-47 ہے، نہ بم ہے، نہ بارود ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن یہ معجزہ ہے. ایک نعرہ ایسا ہے جو منافق کی موت ہے، مومن کی حیات ہے. میں دیکھیے بتاتا ہوں، ہمارے پاس بڑی پاور ہے، بہت پاور ہے ہمارے پاس اس نعرے کے ذریعے سے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دنیا کو دکھائیے، دنیا کو بتلائیے، دنیا کو سمجھائیے کہ 57 مسلم ملکوں میں کئی ملک جو ہیں نعرے حیدری والے ہیں. بھئی کتنوں کا تعلق غدیر سے ہے، کتنے کا تعلق جو ہے کربلا سے ہے. یاد رکھو تمہارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، تیل کے کنویں بہت ہیں. ایران پہ ساری پابندیاں لگا کے تم نے دیکھ لیا کہ یہاں اتنی دولت نہیں تھی، اتنا اسلحہ نہیں تھا، لیکن نعرہ حیدری کی قوت تھی. کربلا سامنے تھا. بھائی مل کے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. غور کیا آپ نے بھائی کتنے ملک ہیں، ان کی کرنسیاں بہت ہائی ہیں، بہت پیسہ ہے، لیکن سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. قسم خدا کی وہی انداز مجھ کو نظر آتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے سامنے سب ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے. وہی والا منظر تھا جیسے خندق میں عمر کے آگے سب ڈرے ہوئے تھے. ایک جملہ کہہ دوں آپ سے، بہت توجہ کیجئے گا. جس طریقے سے خندق کے میدان میں کوئی نہیں اٹھا، فقط حیدر کرار اٹھے، ویسے ہی آج کے دور میں امریکہ اور اسرائیل کا کوئی نہیں اٹھا، صرف تشیع اٹھا. یاد رکھو. علی 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 علی
اب انہوں نے اتنے نعرے لگا دیے، اب میں ان کے نعروں کے جواب میں ان ملکوں سے کہنے جا رہا ہوں جو ڈرے سہمے بیٹھے ہیں. میں اس لکھنؤ کی زمین سے ان سب سے یہ کہنے جا رہا ہوں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سب ڈر رہے ہیں ایران سے، ہلکے میں لیے تھے نا، جب دیکھا اس نے تو سپر پاور کو دوڑا لیا، سمجھ گئے، اس کے سارا سپیریئر پن ختم کر دیا. ڈرے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان ملکوں سے جو ڈرے ہوئے، تم ڈرو نہیں. تم کو اگر بہادر بننا ہے، اگر تم کو بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کرنا ہے تو آ جاؤ، صرف یہی 3 جملے اپنے سینے سے لگا لو. غدیر کو مان لو، فدق کو پہچان لو، کربلا پہ نثار ہو جاؤ. دیکھو یہ مائیں بیٹھی ہیں اتنی بڑی تعداد میں. ابھی آپ دیکھیے گا کربلا کی قوت دکھا رہے ہیں. کربلا بھائی، جا خیبر، خندق. ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں. ابھی حیدر اب تو سارے ٹی وی چینلوں پہ چلا تھا نا، خیبر میزائل ہے نا. یہ خیبر میزائل، یہ کیا ہے خیبر میزائل؟ پریشان تھے میڈیا والے، یہ کون سا اتنا ہے. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں حیدر اور خیبر کا چرچا ہو گیا. پوری دنیا میں حیدر خیبر سب پہچان. اب ریسرچیں ہو رہی ہوں گی، یہ حیدر کیا ہے، یہ خیبر کیا ہے. نکل کے آیا ہوگا خیبر جنگ ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی یاد ہے نوجوانوں؟ کس سے جنگ ہوئی تھی؟ یہودیوں سے ہوئی تھی. یہودیوں سے ہوئی تھی. جملہ کہوں کہ 2025 میں جنگ ہوئی کس سے؟ یہودیوں سے اور شیعوں سے. 5 ہجری میں جنگ ہوئی یہودیوں سے. مرب ادھر سے آیا اور حیدر کرار ادھر سے نکلے تھے. مرب ادھر سے نکلا تھا، حیدر ادھر سے نکلے تھے. تاریخ دیکھو ہوا کیا تھا. تاریخ دہراتی ہے 5 ہجری میں مرہب کو حیدر نے مارا تھا تو 246 ہجری کے آخر میں حیدر کے ماننے والوں نے مرہب کے ماننے والوں کو مارا. زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، بے شمار لعنت. بس
کربلا کی تاریخ بہادری سے لکھی گئی ہے، لہو سے لکھی گئی ہے. اور کیا آپ نے بس کربلا سے رابطہ کر لو. تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس لیے 3 کہا: غدیر، فدق، کربلا. جو میں جملہ ابھی کہنے جا رہا تھا اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، یہ جملہ غور کیجئے گا. آپ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھئے ان سے کہ ان کے بچے کے انگلی میں اگر سوئی چبھے پریشان ہوتی نہیں ہوتی ماں؟ پریشان ہو جاتی نہیں ہوتی ہیں؟ ہے بچہ کہاں سے لگ گئی، کیسے چوٹ لگ گئی، کیسے خون نکل آیا، کیا ہوا؟ ایک سانس میں سوال ہوتے ہیں، کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، کیسے لگی، کیا ہوا، کیا ہوا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ابھی میں آ رہا تھا مجلس پڑھنے، چھوٹے چھوٹے بچے خمائیں لیے، زنجیریں لیے، لگانے کے لیے تیار ہیں. سمجھ گئے؟ ابھی جب جلوس نکلے گا نا، چھوٹے چھوٹے بچے خمائیں لگائیں گے، زنجیریں لگائیں گے، خون میں نہا کر گھر جائیں گے. وہ ماں جو ذرا انگلی سے خون نکلے تو تڑپ جاتی ہے، جب اسی کا بچہ ابھی خما لگا کے جائے گا تو تڑپے گی نہیں، مطمئن ہوگی کہ میرے خون کا اثر اپنے پر فخر کرے گی. میرا بچہ ہے، میرے شیر کی تاثیر ہے، کیسے خما لگا کے آیا ہے. میں کہوں گا کیا بات تھی، ابھی تو لگا تھا خون، ذرا سا نکلا تھا، تڑپ گئی، ایک سانس میں 10 سوال کر لیے، اب نہیں پریشان ہوئی. کہا وہ چوٹ لگی تھی، یہ کربلا کے غم میں لگی ہے خما، یہ غم حسین میں کربلا لگی ہے. یاد رکھو، جہاں جہاں کربلا آ جائے اور جس کو کربلا مل جائے، پھر اس کے آگے موت کچھ نہیں ہے. پھر موت ختم، موت کا ڈر چلا گیا، موت کا خوف ختم ہو گیا. بس صرف کربلا کو سینے میں بسانا ہے تم کو. کربلا سینے میں بس جائے. یہی تو قاسم نے کہا تھا، چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس عزاداروں، کچھ تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں. میں ان سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں گریے کے آغاز کے لیے. یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے، سب بیٹھے ہیں، میں کہنے جا رہا ہوں ایک جملہ سنو، احساس کر لو، وہیں سے رونے کا آغاز کر دینا. وہ جملہ کیا پتا ہے؟ تم لوگ سچ بتاؤ، جب کربلا میں 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی ہوگی اور سورج کی کرن کربلا کی زمین پہ پڑی ہوگی، تو لٹی ہوئی بیویوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا. کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں اولو محمد کے لاشے ہیں. بیویوں نے 72 سر پیٹا ہوگا. آئے میرا اکبر، آئے میرا قاسم، کیا لب ہوا. جزاکم اللہ. تم سب پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہو اس غریب ماں کو. عزاداران امام مظلوم، 2-3 روایتیں پڑھ کر مجلس کو تمام کر دوں گا. میں بار بار یہی کرتا ہوں. دیکھو، ہم لوگ ابھی رو نہیں پائے، اشرا نکل گیا. بیویوں تم بتاؤ، کیا دل بھر کے رو لی تھی؟ فاطمہ کے لال کا ماتم کر لیا؟ ہر ایک بیوی کے دل میں کسک ہے، ابھی تو رونا شروع کیا تھا، اشرا ختم ہو گیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بہت تفصیل سے نہیں، امام حسین شہید ہو چکے ہیں.
ایک روایت، جب پسر سعد نے آواز دی کہ شہداء کے سروں کو جمع کیا جائے، جزاکم اللہ، بہت اطمینان سے مسئلہ پڑھوں گا، کوئی رونے میں کمی نہ کرے ورنہ بی بی کو صدمہ ہو جائے گا۔ عزادارو، جب شہداء کے سر جمع کیے، گنے گئے، ایک سر کم تھا۔ میں وہ روایتیں پڑھتا ہوں جو خود میں نے پڑھی ہیں، ایک سر کم تھا۔ کہا ایک سر کم کس کا ہے؟ تو ایک دفعہ ایک ظالم بولا اس بچے کا سر نہیں ہے جو تیر حلملہ کا نشانہ بنا تھا۔ بیبیوں اپنے کلیجے کو تھامو، دوسرا ظالم بولا میں نے دیکھا تھا اس بچے کو حسین نے دفن کر دیا۔ جزاکم اللہ، حسین نے دفن کر دیا بچے کو۔ پسر سعد نے حکم دیا کہ جاؤ اس کی قبر کو تلاش کرو۔ ارباب مقاتل، پڑھے ہوئے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے بھالے لیے، اجرکم اللہ، بیبیوں اپنے کلیجے کو تھامو اور رباب کو پرسا دو۔ بڑے بڑے بھالے لیے، جہاں زمین نرم دیکھتے تھے بھالا لگاتے تھے، نکال لیتے تھے۔ اے عزادارو، ایک جگہ نرم زمین تھی، اب جو بھالا لگا، اب جو نکلا، اصغر کا علاشا۔ رباب پہ کیا گزری ہوگی جس ماں کا بچہ پہلے ہی ذبح کر دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، خیام حسینی، خیمے لوٹ گئے، خیمے لوٹے جا رہے۔ جناب زینب جو ہے آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہے سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو، چادریں چھن گئیں، خیموں میں آگ لگ گئی، اب بتاؤ تم امام وقت ہو، خیموں میں جل کے جان دے دے یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ کیا پھوپھی اماں اپنے بالوں سے سر کو چہرے کو چھپائیے اور باہر جائیے، اپنے سر بالوں سے چہرے کو چھپا کے باہر جائیے۔ جناب زین العابدین نے دیکھا سب نکل گئے، سکینہ کھڑی ہے۔ تم جو سنتے ہو نا کہ سکینہ کا کرتا جل گیا، یہ کب جلا؟ یہ کب جلا؟ تم کو پتا ہے سب خیمے سے نکل گئے، سکینہ نہیں نکلی۔ اب جو سید سجاد کی نگاہ پڑی، اے سکینہ تم نہیں گئی؟ کہ بھیا میرے بال چھوٹے ہیں، ہم کیسے چہرہ چھپائے؟ اے بھیا ہم کیوں گھر باہر جائیں؟ جزاکم اللہ۔ اسی اسنا سکینہ کا کرتا جل گیا تھا۔ بس ایک روایت شام غریبہ کی اور ایک روایت 11 محرم کی، بس گریہ کر لیا آپ لوگوں نے۔ ایک روایت شام غریبہ کی، ایک ظالم کو جناب مختار کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختلف انداز سے روایت یہی ہے، مواقع بدلے ہوئے ہیں۔ لایا گیا، پوچھا تم نے بتاؤ کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ جناب مختار کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ میں نے آقا کی انگوٹھی اتاری تھی۔ کیا ظلم کیا تھا وہ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔ اور تم نے کچھ دیکھا تھا؟ اور کیا ہوا تھا؟ بس عزادارو، بیبیوں ماں کو پرسہ دینا ہے، عزادارو ماں کو پرسہ دینا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں
جس وقت انگوٹھی اتار کے جب سب سپاہی چلے گئے، شام ہونے آ گئی، اندھیرا ہو گیا، تو میں نے آقا کی انگوٹھی ظلم کے ساتھ ان کی انگلی سے اتاری۔ جب انگلی سے انگوٹھی اتاری، اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک ناقہ اتر رہا، ایک اماری آ رہی ہے۔ کہنے لگا میں بھاگ نہیں پایا، وہیں کونے میں چھپ گیا، کہیں چھپ گیا، پتھر لے کے کسی گڈھے میں چھپ گیا۔ کہنا میں نے دیکھا کہ ایک اماری اتری۔ جب اماری اتری تو اس میں سے 3 بزرگوار نکلے۔ ایک بزرگ سرہانے بیٹھ گئے، ایک داہنی طرف بیٹھے، ایک بائیں طرف بیٹھ گئے۔ جو سرہانے بیٹھے تھے انہوں نے آواز دی، ہائے میرا نواسا۔ جو دائنی طرف بیٹھے تھے انہوں نے کہا، ہائے میرا بیٹا۔ جو دوسری طرف تھے انہوں نے کہا، ہائے میرا بھیا۔ بس ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی ہے، اب پرسہ دیجئے گا ماں کو۔ اب وہ شخص کہتا ہے اتنی دیر میں میں نے دیکھا ایک نور کی اماری پھر آئی۔ جیسے ہی وہ اماری زمین پر آئی، یہ تینوں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر بھی اٹھے، علی مرتضیٰ بھی اٹھے، حسن مجتبیٰ بھی اٹھے، یہ تینوں لوگ اٹھے۔ اب جو اس میں سے پردہ ہٹا تو ایک بی بی نقاب پوش نکلی، ان کے ساتھ عورتیں تھیں، خواتین تھیں۔ آگے بڑھ کے آئی، اے بابا میں نے چیک کیا 20 کے بعد۔ بابا ظالموں نے بڑا ظلم کر دیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، بس شب گزر گئی۔ یہ 11 محرم تصور کرو 61 ہجری میں اس وقت کربلا میں کیا ہوا ہوگا۔ 11 محرم کو عزاداران امام مظلوم، میں جملوں کو اس لیے یاد دلا دیتا ہوں تاکہ تم ماتم کر لو، شہزادی کو پرسہ دے دو۔ ابھی دیکھنا نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے چہرے پہ لال انگلیوں سے نشان بنا دیے ہیں۔ یہ انجمن والوں سے پوچھو یہ لال نشان کیوں بنا دیے ہیں؟ جب یہ لوگ دیکھیں گے نا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئیں گے۔ میں کہوں گا تم نے رنگ کے بنے ہوئے نشان دیکھے، تم رو رہے ہو۔ ارے جب زینب نے سکینہ کے تازیانے کے نشان، ہائے میری سکینہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک روایت مجلس ختم ہو گئی۔ عزاداران امام مظلوم، شمر ملون آیا اور سید سجاد سے کہتا ہے کہ اب کوفے چلنے کی تیاری کی جائے۔ بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، بے مخنہ و چادر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ سید سجاد، ان کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ دیکھو تم لوگوں نے اتنی مجلسیں سنی نا، ابھی تک سید سجاد نے اپنے باپ کے متعلق ایک جملہ نہیں کہا۔ ایک جملہ میں نے بھی پڑھا ہی نہیں۔ سید سجاد نے کچھ نہیں کہا اپنے بابا سے متعلق۔ بابا سے بابا شہید ہوا، پوری رات ماتم کرتے شام غریبہ میں، میرا بابا مارا گیا، میرا بابا، کچھ نہیں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے بابا کو شہید، کچھ نہیں۔ اب سید سجاد کا ایک جملہ، مجلس ختم۔ ایک جملہ سید سجاد۔ اب بیویوں کو سوار کرانے کی نوبت آئی۔ جناب زینب، قسم خدا کی، کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب، کس طریقے سے ساری بیویوں کو سوار کرایا۔ جب سب بیویوں کو سوار کرا دیا تو ایک دفعہ سید سجاد کے پاس آئیں، کہا سید سجاد تم کو بھی میں سوار کرا دوں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ کیسے سوار ہوئیے گا،
یہ نامحرم آپ کو سوار کرائیں؟ ممکن نہیں تھا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم آپ کو سوار کراتے ہیں، ہمیں تو نامحرم بھی سوار کرا دیں گے۔ سید سجاد نے پھوپھی کو سوار کرایا۔ عزاداروں، جناب زینب کی شجاعت اور سید سجاد کی عظمت دونوں کے مرحلے کے سلسلے میں ایک جملہ ہے، دونوں کی منزل سامنے آ جائیں۔ جب سوار ہو گئی جناب زینب، سید سجاد اونٹ پر سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ سید سجاد کے پیروں کو اونٹ سے باندھا گیا، اونٹ کے پیٹ میں باندھا گیا تاکہ سید سجاد گرے نہیں۔ بس عزاداروں، مجلس ختم ہو گئی، بیویوں مجلس ختم ہو گئی، پرسہ دے دو، ایک جملہ پرسہ دے دو، ختم ہو گئی۔ اب کربلا سے چلنے کا وقت آیا۔ ایک دفعہ شمر ملعون نے کہا قافلہ ادھر سے جائے گا جدھر شہداء کے لاشیں۔ اے بیویوں، جب ماں نے لاشیں دیکھے، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا علماء، سید سجاد، پھوپھی اماں، میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پر اپنے کشتا۔ یا حسین، یا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکل گیا یار آگے۔ ہلو 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 ابھی میرے کو نکلے گا وہ دیا نا۔ ہاں وہی کر رہے ہیں، ندیم آ جائے، ندیم پکڑا کے اپنا ادھر تو نکل رہے ہیں۔ جائے گا ہوتا ہوا اندر بعد میں رول کا
दूध नहीं खाएंगे आओ
लगा नहीं पाए। गली में आया था कि इधर से निकल जाएगा, पहुँच जाएंगे बस। क्या होगा यहाँ पे? बच्चे और भाई खड़े होंगे यार, पानी डाल दो। अरे अभी है आगे से बिल्ला ये बिल्ला है। हेलो, आप पहने हुए अपनी चप्पल पहने हुए, ठीक है। दरगाह पहुँचे आप? हाँ कैसे कुछ चला ना, ठीक محمد أشهد أن لا إله
اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل بقارهم وارزقارهم وابتسارهم واستغارهم ولا سيدارهم وسلم نقبلك محمد صلى الله عليه وسلم مستقر وقرار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا Johnson!
अलग से मुना से टाइम पे आता है अब आ रहे नहीं आ रहे नहीं पहल देना आइए आप एक तरफ से लेकर निकल के आप हो जाइए आप लोग उधर बनाइए बहुत जो उधर का
हाँ पहुँच गया वहाँ पे। लग रही है हाँ ऊपर कर ली ऊपर। कमाओ का मातम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग थोड़ा कैमरा ऊपर कर रहा है। दरगाह पा जाकर भी कैमरा नीचे कर लेंगे। ऊपर कर लिया ऊपर कर लिया। आप खड़े रहिए। बेटे गिर जाएंगे, आराम से खड़े हो। भाई
हुआ आज इधर सामने आज सामने रो नहीं तुम पीछे हो जाओ उसके सामने आप लोग गलत खड़ी हैं सुनना इधर से जाएंगे तो कुचल जाएंगे इधर आइए भाई जगह छोड़ दिया अरे भाई जगह आगे छोड़ दिया ऊपर है ऊपर है Oh,
नीचे कर दी थोड़ा वो एक कर दिया कोई बात नहीं Ya Hussein,
पकड़ना एक मिनट। हेलो आगे सुन मोहम्मद का कॉल करवाई ना मुझसे। आप
जगह देती है जगह। आज आप लोग 20 से आइए, 20 से। आगे बढ़ो, बनी नहीं देख के क्या है? ब्रेक हुए थे? किसने बना के किसने बना के दिख रहा है?
भाई भाई खत्म चलिए बेटे ये साइड आना पाकिस्तानी नवाज चल रहा था इसलिए म्यूट करा था ढूंढे कि जो तुमको बंद कर